الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کے زمانے میں سن 60 ہجری میں کوفہ کے گورنر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی. اس موقع پر حضرت جابر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ جو وہاں موجود تھے منبر پر کھڑے ہوئے اور مسجد میں موجود لوگوں کو ایک خطبہ دیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. خطبہ کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کیا. فحمد اللہ واثنى علیہ وقال علیکم باتقاء اللہ عز وجل والوقار والسکینہ. کہا کہ تم اے اہل کوفہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور امن و امان کو قائم رکھو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے
گورنر کا انتقال ہو گیا تو تم بدامنی پیدا کرو، انتشار اور بغاوت پر آمادہ ہو جاؤ، بلکہ تمہیں امن و امان قائم رکھنا چاہیے۔ نیا گورنر جلدی ہی تمہارے درمیان آئے گا۔ اس کے بعد کہا کہ استعفوا لأمیرکم فإنه كان يحب العفو وقد أتيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعه على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على ذلك وإني ناصح لكم ثم استغفر ونزل۔ روایت کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ تمہارا گورنر جس کی وفات ہو گئی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اس لیے کہ اس کا رویہ اور اس کا سلوک تمہارے ساتھ بہت اچھا تھا، وہ سخت گیر نہیں تھا، درگزر سے کام لیتا تھا، تو اس کے لیے بھی اس بات کی دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائے۔ اس کے بعد کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آیا اور میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ فشرط علی والنصح لکل مسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسلام قبول کرنے کے بعد ہر مسلمان کے لیے خیر چاہو گے، ہر مسلمان کے لیے بھلائی چاہو گے۔ فبایعته علی ذلک، کہتے ہیں حضرت جریر بن عبداللہ کہ میں نے، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بات پر بیعت کی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بات پر بیعت کی، اور میں آج تم لوگوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم اطمینان اور سکون کو قائم رکھو۔ اس کے بعد انہوں نے استغفار کی دعائیں کی اور ممبر سے اتر گئے۔ ہر مسلمان کے لیے خیر چاہنا، ہر مسلمان کے لیے بھلائی چاہنا، یہ اسلام کی اہم ترین تعلیمات میں سے ایک ہے۔ جب ایک مسلمان کا دل دوسرے مسلمان کے لیے صاف رہے گا، پاک رہے گا، اس کے دل میں اپنے کلمہ گو بھائی لوگوں کی محبت رہے گی، تب وہ ان کے لیے خیر چاہے گا۔ اور اگر کلمہ گو بھائی لوگوں سے محبت نہیں رہے گی، نفرت رہے گی، عداوت رہے گی، کینہ رہے گا، بغض رہے گا، میل رہے گا، تو جس سے وہ بغض رکھے گا اس کے لیے وہ خیر کیسے چاہے گا؟ اس کے لیے وہ خیر کیسے چاہے گا؟ اسلام کی اس تعلیم کی اہمیت کا اندازہ قرآن کریم کی ان آیات سے لگائیے۔ سورہ والشمس میں اس سورہ کی 15 آیتیں ہیں۔ 15 آیتوں میں سے جو 7 ابتدائی آیتیں ہیں، شروع کی جو 7 آیتیں ہیں، ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات کی قسم کھائی۔ عام طور پر
بات میں جب تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے تو قسم کھائی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی قسمیں کھائی ہیں۔ قسموں کو کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اہم باتوں کو بیان کیا ہے، لیکن ایک بات کے لیے 7 آیتوں میں قسمیں کھانا۔ سب سے پہلے اللہ نے سورج کی قسم کھائی، پھر چاند کی قسم کھائی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی، زمین کی قسم کھائی۔ والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، نفس کی قسم کھائی۔ ان قسموں کے بعد ایک قسم نہیں، 2 قسم نہیں، 3 قسم نہیں، 4 قسم نہیں، مسلسل 7 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ اور ان قسموں کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے اپنا نفس، اپنا دل پاک رکھا وہ کامیاب ہے، اور جس نے اپنا دل میلا رکھا، وہ ناکام ہے۔ صاف صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، کامیابی اور ناکامی کا معیار دل کی پاکی اور دل کی صفائی کو قرار دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، دل کنٹرولر ہے۔ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ سنو، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹکڑا صحت مند رہتا ہے جسمانی اعتبار سے بھی، اور اس سے پہلے اخلاقی اعتبار سے صحت مند رہتا ہے، تو پورا جسم صحت مند رہتا ہے۔ جسم سے، زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے ناشائستہ کاموں کا صدور اور ظہور نہیں ہوتا۔ اور اگر دل میلا ہے، دل گندا ہے، دل کے اندر فساد ہے، دل کے اندر بگاڑ ہے، فسد الجسد کلہ، پورا جسم، پورا عمل بگڑ جاتا ہے، پورا عمل بگڑ جاتا ہے۔ بظاہر عمل کی شکل و صورت اچھی ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی شخص اس کا بدن ناپاک ہے، اور اس ناپاک بدن پر اس نے بہت صاف ستھرا کپڑا پہن لیا، تو یہ صاف ستھرا کپڑا بدن کی ناپاکی کو دور نہیں کر دے گا، بدن کی ناپاکی کو دور نہیں کر دے گا۔ دل کی پاکی اور دل کی صفائی کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الناس افضل، اے اللہ کے رسول سب سے اچھا انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا، صدوق القلب، صدوق اللسان، مخموم القلب، زبان کا سچا، دل کا پاک۔ صحابہ کرام نے کہا کہ زبان کا سچا، یہ معنی تو ہم سمجھتے ہیں، اس کا مطلب تو ہمیں معلوم ہے، یہ دل کا پاک، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا، التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ کہا کہ متقی پاک صاف، دل میں گناہ نہیں، دل میں میل نہیں، دل میں کینہ نہیں، دل میں حسد نہیں۔ ایسے شخص کو سب سے افضل انسان کہا گیا۔ رمضان کی آمد کا موقع ہے، رمضان کے استقبال کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ یہ موقع
یہ موقع دل کے محاسبہ کا اور دل کی پاکی اور صفائی کا ہے۔ رمضان کی تیاریوں کا آغاز دل کی صفائی سے ہونا چاہیے۔ کیوں دل کی صفائی سے ہونا چاہیے؟ کیوں دل کی صفائی سے ہونا چاہیے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعرض الاعمال علی اللہ عز وجل کل الاثنین والخمیس فیغفر لکل مسلم لا یشرک باللہ شیئا الا رجل بینہ وبین اخیہ شحناء فیقول اللہ تعالی دعوا ہذین حتی یصطلحا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر موحد کو، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، ہر موحد کو اللہ تبارک و تعالی اس موقع پر معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ لیکن الا رجل بینہ و بین اخی شحناء، سوائے اس آدمی کے، اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے، دل صاف نہیں ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے۔ اللہ کہتا ہے دعوا ہذین حتی یصطلحا، ان کے لیے ابھی بخشش نہیں ہے، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر، یہاں تک کہ یہ آپس میں مصالحت کر لیں، ان کے معاملات سدھر جائیں، ان کے دل پاک اور صاف ہو جائیں۔ رمضان کا مہینہ آئے گا، اللہ کی توفیق سے ہم نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، نیکیوں کے دوسرے کام کریں گے۔ رمضان کا یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان کا یہ مہینہ اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، رمضان کا یہ مہینہ توبہ و استغفار کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے دل کا میل، ہمارے دل کی کدورت، ہمارے دل کا کینہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں محروم کر دے۔ صحیح مسلم کی اس روایت کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان دونوں کے لیے بخشش نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ آپس میں مصالحت کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عظیم الشان حدیث، یہ حدیث سنا کر میں خطبہ ختم کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسند امام احمد کی روایت ہے، اور محققین کہتے ہیں، علامہ البانی مسند امام احمد کے محقق شعیب ارناؤت اور دوسرے محققین کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا کہ ایک شخص ابھی اس جانب سے آئے گا یا اس راستے سے آئے گا اور وہ جنتی شخص ہے۔ صحابہ کرام انتظار میں کہ کون آتا ہے، کس کو اتنی بڑی بشارت دی گئی۔ یہ بشارت حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے تھی۔ دیکھا کہ ایک صحابی تازہ وضو کیے، وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا ہے، جوتا اپنے بائیں ہاتھ میں لیے ہوئے چلے آ رہے ہیں، آئے اور گزر گئے۔ دوسرے روز پھر یہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی شخص تمہارے سامنے آئے گا۔ پھر انتظار، پھر وہی صحابی
اسی کیفیت کے ساتھ دوسرے روز بھی آئے۔ تیسرے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی بات کہی۔ دیکھا گیا تو تیسرے روز بھی وہی صحابی اسی کیفیت کے ساتھ آئے۔ صحابہ کرام کو تعجب کہ ایک صحابی کو یا ایک صحابی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز مسلسل جنت کی بشارت دی ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص وہاں موجود تھے، بہت عابد و زاہد صحابی۔ یہ اس صحابی کے پاس گئے اور جا کر یہ کہا کہ میرا میرے والد سے اختلاف ہو گیا، میں نے قسم کھائی کہ میں 3 روز اپنے والد کے پاس نہیں جاؤں گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر پر رہوں۔ اس صحابی نے ان کو اجازت دے دی۔ 3 روز حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص وہاں تھے اور بہت غور سے اس صحابی کا ایک ایک عمل دیکھتے تھے، دن کا عمل کیا ہے، رات کا عمل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ ان 3 دنوں میں وہ اپنی زبان پر کوئی غلط بات نہیں لائے، اور رات کا معمول یہ تھا کہ رات کو وہ سو جاتے تھے اور فجر کے وقت ہی اٹھتے تھے، لیکن اگر رات کو نیند کھلتی تھی تو وہ ذکر و اذکار کرتے تھے۔ 3 دن گزرا۔ 3 دن گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرو نے اس صحابی سے کہا کہ بھائی دیکھیے، میں نے آپ سے جو بات کہی تھی وہ معاملہ کچھ اور تھا۔ ہم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابھی اس جانب سے ایک جنتی شخص آئیں گے، آپ آئے۔ دوسرے روز پھر اللہ کے رسول نے یہی کہا، دوسرے روز پھر آپ آئے۔ تیسرے روز اللہ کے رسول نے پھر یہی بات کہی، تیسرے روز پھر آپ آئے۔ تو میں نے یہ چاہا کہ آپ کا عمل قریب سے دیکھوں کہ اتنی بڑی بشارت مسلسل 3 روز آپ کے لیے دی گئی، آپ کا عمل کیا ہے؟ کیوں یہ بشارت آپ کو دی جا رہی ہے؟ تو اس صحابی نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے کہا کہ میرا جو عمل ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا، اس کے علاوہ میرا کوئی اور خاص عمل نہیں ہے۔ وہ صحابی وہاں سے رخصت ہونے لگے۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ کچھ آگے بڑھے تو ان کو آواز دی گئی۔ جب یہ لوٹے تو اس جنتی صحابی نے ان سے یہ کہا کہ غیر انی لا اجد فی نفسی علی احد من المسلمین غشا ولا احسد علی احد آتاہ اللہ ایاہ او کما قال۔ کہا کہ میری ایک خوبی اور ہے، وہ خوبی یہ ہے کہ میں کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کھوٹ نہیں رکھتا، کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کھوٹ نہیں رکھتا، اور اگر اللہ نے کسی کو اپنی کسی نعمت سے نوازا ہے تو مجھے اس پر جلن نہیں ہوتی۔ یہی اس صحابی کی خاص خوبی تھی جس کے لیے اس صحابی کو جنت کی بشارت دی گئی۔ دل کی صفائی، دل کی پاکیزگی کی کتنی اہمیت ہے، اور جو لوگ اپنا دل پاک اور صاف رکھتے ہیں اللہ کے یہاں ان کا کتنا بڑا درجہ اور مقام ہے، اس کا اندازہ ہم ان نصوص سے لگا سکتے ہیں۔ تو رمضان کی آمد کا یہ جو موقع ہے، اس موقع پر
ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے دل کی طہارت کا اہتمام کریں، دل کا جائزہ لیں، دل کو پاک اور صاف کریں، تاکہ رمضان کی برکتیں اور اس کے انوار ہمارے دلوں پر نازل ہوں اور اس کے آثار ہمارے عمل سے ظاہر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے۔ جب تک زندہ رکھ بار الہ، تو ہمیں اپنا بنا کر زندہ رکھ، جب ہمیں موت آئے تو ایمان کے ساتھ آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔